بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيرا صدق اللہ العلی العظیم. درود پاک پڑھیں صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں اس مبارک مجلس میں چند احباب کی کوششوں کی برکتوں سے بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم لوگ اپنے اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذکر کی مجلس میں بیٹھیں اور چند باتیں ہم اپنے عمل کی نیت سے سنیں. سب سے بڑی چیز ہے انسان کا عمل اور عمل سے بڑی چیز ہے انسان کی نیت. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر 7,262 حدیثیں نقل کی ہیں. ان 7,262 حدیثوں کو تقریباً 5-5.5 لاکھ حدیثوں سے نکالا ہے اور ان 5.5-6 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ اور ان کو پڑھنے سے پہلے جو چیز امام بخاری چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا چیز ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیت. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور صاحب مشکات شریف میں بھی سب سے پہلی حدیث بیان کی ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست کر لے. تو عمل سے بڑی چیز ہے کہ انسان نیت کرے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ عمل میں اور نیت میں نیت بڑی چیز ہے. اور وہ فرماتے تھے اس لیے نیت بڑی ہے کیونکہ عمل کرنے کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے، نیت کے اندر دکھلاوا نہیں ہوتا. عمل جب آدمی کرے گا تو اس کے اندر خطرہ ہے کہ ریاکاری آ جائے، شہرت کا طالب ہو جائے، اپنی تعریف سننے کا خواہشمند ہو جائے، خود غرضی کا مرض اس کے اندر پیدا ہو جائے. عمل کرنے کے بعد اس بات کا طالب ہو کہ لوگ اس کے عمل کی تعریف کریں. اس نے مسجد بنوا دی، لوگ اس بات کو کہیں کہ فلاں آدمی نے اتنی خوبصورت مسجد بنوا دی. وہ نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس بات کا طالب رہتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، قیام اللیل کرتا ہے، صائم النہار رہتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے. تو عمل کے بعد خطرہ رہتا ہے ریاکاری کا. لیکن اگر انسان اپنی نیت درست کر لے، نیت کے اندر کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا. اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ کسی بھی عمل سے پہلے نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ نیت کے صحیح کرنے کی برکت سے اعمال کی درستگی پیدا کرتے ہیں اور اس عمل کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں جب انسان کی نیت درست ہو جاتی ہے. حضرات محدثین نے لکھا ہے اس حدیث کے ذیل میں کہ ایک انسان اپنا مکان بناتا ہے اور مکان میں روشن دان کھلواتا ہے. روشن دان سے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ روشن دان سے میرے گھر میں مسجد کی آواز، مسجد سے ہونے والی اذان کی آواز آئے. تو ظاہر سی بات ہے روشن دان سے ہوا تو آئے گی، لیکن اگر اس نے روشن دان سے نیت یہ کر لی کہ مسجد کے اندر سے اذان کی آواز آئے تو جب تک وہ روشن دان لگے رہیں گے اللہ رب العزت اس کو روشن دان کے لگنے کے بعد جب تک لگے رہیں گے اس کو برابر ثواب دیتے رہیں گے اس کی نیت کی وجہ سے. ہر عمل کے اندر سب سے پہلے ضروری ہے نیت.
ہمارے اکابر علماء فرماتے تھے کہ انسان اگر نیت درست کر لے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جاتی ہے. انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت. سو رہا ہے اس کی نیت کر لے کہ اللہ سو رہا ہوں, تو نے قرآن کریم میں فرمایا وجعلنا نومکم سباتا, کہ نیند تمہاری تھکان دور کرتی ہے, یہ تھکان ختم ہوگی, تیری عبادت کروں گا اس کے اندر چستی پیدا ہوگی, تقویت پیدا ہوگی, قوت پیدا ہوگی, خشوع و خضوع پیدا ہوگا, اخلاص و للہیت پیدا ہوگا, اور عاجزی انکساری آئے گی عبادت کرتے ہوئے. یہ نیت کرتا ہے تو سونا بھی اللہ تعالیٰ عبادت بنا دیتے ہیں. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو اس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں, اس مجلس کے اندر ہم تشریف لائے ہیں, اس مجلس کے اندر ہم تشریف کرتی ہے, بیان کرنے والا بھی عمل کا محتاج, اور عمل کے لیے نیت کی تصحیح کا ہونا ضروری, اور سننے والے بھی عمل کے محتاج, اور عمل سے پہلے نیت کی صحت کا ہونا ضروری ہے. اس لیے بیان کرنے والے اور بیان سننے والے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو, اس بات کی تعلیم ہو کہ اللہ ہماری نیت جو ہے صرف رضائے الہی کے لیے ہونی چاہیے. ہمارا یہاں بیٹھنا, ہمارا یہاں بولنا صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہونا چاہیے. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے کسی نے معلوم کیا کہ حضرت اخلاص کیا چیز ہے. اخلاص کی تعریف کتابوں کے اندر بہت ساری پڑھی ہے, الگ الگ کتابوں میں علماء نے اخلاص کی تعریفیں لکھی ہیں. حضرت شیخ الاسلام نے وہ تعریف کی جو تمام کتابوں کا ماحصل ہے, تمام کتابوں کے اندر لکھی ہوئی تعریفوں کا خلاصہ ہے, اور ایسی تعریف کے واقعات دل خوش ہو جاتا ہے اس تعریف کو پڑھ کر. اور وہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرے تو انسان جب کوئی عمل کرتا ہے اس عمل سے پہلے نیت کا جو معاملہ ہے, اس نیت میں نہ تو لوگوں کی وجہ سے کوئی زیادتی ہو, نہ لوگوں کی وجہ سے کوئی کمی پیدا ہو. عمل جو کروائے نہ تو لوگوں کی وجہ سے اس عمل میں زیادتی کرے, اور نہ اس عمل میں لوگوں کی وجہ سے کمی کرے. یہ اخلاص ہے. انسان کا مجمع کی زندگی, تنہائی کی زندگی برابر ہو جائے, لوگوں کے سامنے کی زندگی اور اس کی اکیلے کی زندگی برابر ہو. لوگوں کے سامنے تو ہم لوگ بہت متقی بن جاتے ہیں, پرہیزگار بن جاتے ہیں, تقوی والے بن جاتے ہیں, ہمارے چہرے ایسے بن جاتے ہیں کہ خشیت الہی کا پیکر ہے, عزم و استقلال کے پہاڑ ہیں یہ. لیکن جب ہماری تنہائی کی زندگی ہوتی ہے, جب ہم اکیلے ہوتے ہیں, جس وقت میں ہمارے ساتھ صرف ہمارا اللہ ہوتا ہے, اللہ کے مقرر کردہ کرام کاتبین ہوتے ہیں, فرشتے ہوتے ہیں, وہ فرشتے جس وقت ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے, اس وقت میں ہماری زندگی اللہ کے ڈر کے ساتھ گزرے, یہ ہے اخلاص. اسے کہتے ہیں اخلاص. خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پیر خواجہ علاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن کے اندر خلافت سے نواز دیا. جو دیگر مریدین تھے جو بہت دنوں سے وہاں مجاہدہ کر رہے تھے, محنتیں کر رہے تھے, اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے, ذکر الہی میں مشغول تھے, 24 گھنٹے کی زندگی وہ جو ہے وہ محنت کے ساتھ گزار رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو 3 دن کا سے آیا ہے, 3 دن اس میں آپ کی خدمت میں لگائے ہیں, آپ نے اسے ابھی 3 دن میں خلافت سے نواز دیا. حضرت نے فرمایا میں اس کا جواب 3 دنوں کے بعد دوں گا. 3 دن جب گزر گئے, لوگ اس واقعے کو بھول گئے. حضرت نے اپنے تمام مریدوں کو بلایا اور سب کو ایک ایک مرغا دیا, اور سب سے یہ کہا کہ اس مرغے کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تمہیں. سب مرید مرغے لے کر کے گئے, کوئی دیوار کے پیچھے بیٹھا, کوئی گھر کے اندر بیٹھا, کوئی چھت کے نیچے بیٹھا, کوئی بند کمرے میں بیٹھا, کوئی کہیں بیٹھا, کوئی کہیں بیٹھا, سارے ذبح کر کے لے کر آئے. حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں, مرغا ان کے ہاتھ میں موجود ہے اور زندہ ہے. سب لوگ مرغے کو ذبح کر کے آئے ہیں اور وہ زندہ لے کر آ رہے ہیں. حضرت نے معلوم کیا کہ بھائی خواجہ تم نے کیوں نہیں مرغا ذبح کیا؟ تو حضرت خواجہ کا جو جواب تھا وہ تھا اخلاص. اسے کہتے ہیں للہیت, اسے کہتے ہیں نیت کی درستگی, اسے کہتے ہیں اپنے اعمال جو اللہ تک, آسمانوں تک ایک دم پہنچ جاتے ہیں, ایسے اعمال, اور ان اعمال کے لیے ایسا اخلاص. خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت میں دیوار کے پیچھے بھی بیٹھا,
میں کمرے کو بند کر کے بھی بیٹھا، میں چھت کے نیچے بھی بیٹھا، میں شجر کے سائے میں بھی بیٹھا، میں ہر جگہ بیٹھ کر میں نے دیکھا، جہاں بھی میں تنہا ہوں اپنے آپ کو محسوس کیا تو اور میں چوری چلانے لگا، مجھے لگا کہ یہاں بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی جگہ مجھے دنیا میں ایسی نہ ملی جہاں مجھے میرا اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ جب ہمیں ایسا استحضار ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالی ہماری طرف اپنے بزرگوں کی نسبتیں منتقل فرما دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ صاحب نے کہا اپنے مریدوں کو، دیکھو اس کے اندر 3 دن میں اللہ کا ایسا استحضار پیدا ہو گیا کہ یہ ہر جگہ جہاں بھی بیٹھتا ہے وہی اس کو نظر آتا ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا ہر عمل کریں اللہ کے لیے، اور عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد میں بیان فرمایا اور 1 گھنٹے فصیح و بلیغ انداز میں بیان فرمایا۔ آپ باہر تشریف لا رہے تھے، دہلی کی جامع مسجد میں پیڑیوں پہ سے اتر رہے تھے، ایک آدمی بھاگا آیا، ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، پسینے سے شرابور ہے، اور حضرت کے پاس آیا، حضرت کا ہاتھ تو حضرت بیان سے فارغ ہو گیا؟ فرمایا کہ ہاں میں تو فارغ ہو گیا۔ عرض کیا کہ حضرت مجھے دیر ہو گئی، میں کب سے متوجہ تھا آپ کا بیان سننے کے لیے، اور وہ زانو قطار رونے لگا۔ حضرت نے اس کو اسی پیڑی پر بٹھایا اور خود وہی پیڑی پر بیٹھے، اور جو کا تو 1 گھنٹے کا وہی فصیح و بلیغ بیان دہلی کی جامع مسجد کی پیڑیوں پر بیٹھ کر دیا۔ کسی نے کہا حضرت یہ ایک آدمی ہے، اس کے لیے آپ نے 1 گھنٹہ بیان کر دیا؟ کیا جواب دیا؟ سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل۔ حضرت شاہ عبدالعزیز اتنا بڑا محدث، جواب دیا کہ جب میں ہزاروں کے مجمع میں بیان کر رہا تھا، جب بھی ایک کے لیے کر رہا تھا اور اب ایک آدمی بیٹھا، اب بھی ایک کے لیے کر رہا ہوں، اور وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے سے مجمع کی زیادتی کا ہونا یا مجمع کا نہ ہونا، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس چیز سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ جب نگاہیں اللہ کی ذات پر ہوتی ہیں پھر انسان کو کثرت مطلوب نہیں ہوتی بلکہ اعمال کا حسن مطلوب ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اس میں یہ دیکھیں گے کہ تمہارے اعمال کا حسن کیسا ہے۔ اعمال میں حسن آئے گا نیت کو درست کر کے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ دیکھیں گے کہ تمہارے اعمال تعداد میں کتنے ہیں، تمہاری نفلیں کتنی ہیں، نہیں، یہ نہیں فرمایا اعمال کا حسن، چاہے عمل تھوڑا ہو لیکن وہ اخلاص کے ساتھ ہو، اخلاص والا ہو۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں تشریف لے گئے، آپ نے وہاں دیکھا بیان تھا آپ کا، لیکن اتفاق سے اس بستی کا کوئی آدمی نہیں آیا، اس بستی کا کوئی آدمی نہیں آیا۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی ایسا ہے جو مسجد کے اندر لوٹے رکھے ہیں وہ لے کر آؤ۔ سارے لوٹے اٹھوائے اور ان لوٹوں کو سامنے رکھا اور 1.5 گھنٹہ وہ فصیح و بلیغ بیان فرمایا کہ کوئی بھی موجود نہیں، اور حضرت کا بیان سمندر، علم کا سمندر کا چشمہ جاری ہے۔ اور کسی نے معلوم کیا کہ حضرت کوئی ہے بھی نہیں، فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ مجھ سے معلوم کریں گے اے قاسم تو نے اپنے علم کا کیا کیا، تو یہ لوٹے اور یہ مسجد کے دیوار قاسم کے علم کی اشاعت کی شہادت دیں گے کہ قاسم تو اپنا علم دین پھیلانے کے لیے آیا تھا۔ جب کوئی پہنچا نہیں تو لوٹوں کوئی اور مسجد کے در و دیوار کو سنا کر چلا گیا۔ یہ تھے ہمارے اکابر اور یہ تھے ہمارے اکابر کے اخلاص۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج ہم سب سے پہلے تو اپنی نیت کو درست کر لیں کہ بھائی ہمیں کوئی بھی عمل کرنا ہے اس میں ہمارا مقصد فقط اللہ کی ذات ہوگی، اللہ رب العزت مطلوب ہوں گے، اللہ رب العزت مقصود ہوں گے، اللہ رب العزت محبوب ہوں گے۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ یہ بات تو سب کو مسلم ہے کہ معبود وہی ہے، یہ بات تو سب کو مسلم ہے کہ معبود وہی ہے، لیکن کم ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ مقصود وہی ہے۔ یہ تو ساری دنیا کہتی ہے کہ ہاں اللہ ہے، لیکن اللہ کو مقصد کتنے لوگوں نے بنایا ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر صوفیہ نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کا اللہ ایک، ساری دنیا کا اللہ ایک، لیکن ساری دنیا میں اللہ کا کوئی ایک،
ساری دنیا کا اللہ ہے، لیکن ساری دنیا میں اللہ کا کوئی ایک لاکھوں میں نہیں ملے گا، کروڑوں میں ملے گا۔ ایسے لوگ بہت کم نظر آئیں گے جو صرف اللہ کے لیے جیتے اور اللہ کے لیے مرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اس لیے ہماری نگاہیں ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی ذات پر ہماری نگاہیں ہوں گی، اللہ کی ذات ہمارا مقصد بنے گا، اللہ کی ذات ہماری توجہ کا مرکز بنے گی، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے خود حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، ہمارے آقا حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جب انسان جو ہے اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اور اتنا عمل کرتا ہے کہ وہ کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کو اپنے سامنے پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا کہ وہ عبادت کرتا ہے اور کرتے کرتے خوب عبادت کرتا ہے، اس کے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے۔ صوفیہ نے لکھا ہے اس حدیث کے تحت کہ اس سے اللہ کا قرب مراد ہے، کہ اللہ کو بندے کو اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اتنا قرب ہو جاتا ہے کہ جو حضرات ہمارے اکابر جو ہے جب ذکر کراتے ہیں تو وہ ضربے لگواتے ہیں، اللہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جو ہے ایک مراقبہ معیت بھی کراتے ہیں۔ وہ مراقبہ معیت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو، تو وہ اللہ کا قرب جب حاصل ہوگا کہ جب ہماری نیت درست ہوگی، اللہ کی ذات پر ہماری نیت ہوگی، اس لیے کہ ہم نے سب سے زیادہ اللہ کو بلایا ہے، ہم نے جس ذات کو بلایا ہے وہ ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کو قرآن کریم کے اندر یہ بات کہنی پڑی، وما قدر اللہ حق قدری، اے لوگوں تم ہماری قدر نہ کر سکے جیسے تمہیں ہماری قدر کرنی چاہیے تھی، ہم نے تمہیں کیوں بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں عبادت کے لیے بنایا تھا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہیں ہم نے بیکار بنا دیا تھا؟ کیا تمہارے سے کوئی مقصد نہیں تھا؟ کیا تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ اس کائنات کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے، 7 زمین بنائے، خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، 7 آسمان اور 7 زمین بنائی، آسمانوں پہ کروڑوں عورتوں کی تعداد میں ملائکہ بنائے، زمین کے ملائکہ بنائے، انسانوں سے پہلے جناتوں کو زمین پر آباد کیا، کائنات بنائی، 18,000 کے قریب تقریباً مخلوقات پیدا فرمائی۔ صحیح تعداد اللہ کو پتا ہے جتنی مخلوق زمین پر آباد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس سے 20 گنا مخلوق زیادہ اللہ نے سمندر میں آباد فرمائی، اور کیوں فرمائی؟ وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس لیے پیدا فرمائی کہ ہر چیز تمہاری خدمت کرے، لکم کا لام یہ نفع کے لیے، تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمائی۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حدیث نقل کی وَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، صراحت کے ساتھ اللہ پر حضور فرما دے دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، ساری چیز تمہارے لیے بنائی ہے، ہر چیز تمہارے لیے، اور تم کس لیے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم یہ سوچتے ہو کہ تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے، تم زندگی گزار کر مر کر کہیں اور چلے جاؤ گے؟ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، اگر تمہیں اپنی حکومتوں پہ ناز ہے، اگر تمہیں اپنے بادشاہتوں پہ غرور ہے، اگر تمہیں اپنی دنیاوی طاقتوں پہ فخر ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہاں ہمارے پاس بھی حکومتیں ہیں، ہمارے پاس بھی دولتیں ہیں، ہمارے پاس بھی شہرتیں ہیں، ہمارے پاس بھی عزتیں ہیں، ہمارے پاس بھی قوتیں ہیں، ہمارے پاس بھی سب چیز موجود ہے، اسباب دنیا موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ تم پھر موت سے بچ کر دکھاؤ، تم موت سے بچ کر دکھاؤ، تمہارے اندر طاقت ہے، روک لو موت سے۔ کوئی ہے ایسا جس نے موت کا انکار کر دیا ہو؟ ایک دن آئے گا تم مرو گے، مرنے کے بعد ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، تمہیں ہمارے سامنے کھڑا ہو جائیں، اس دن پورے قرآن کریم کا خلاصہ، پوری حدیثوں کا خلاصہ علماء نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں ہیں: اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے رسول کو نبی ماننا، اور قیامت کے دن اٹھنا۔
قیامت کے دن کھڑے ہونا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو ہمیں دنیا میں عمل پر ابھارے، ہم کیسے اللہ کی طرف جائیں۔ اللہ نے جو قرآن کریم میں ہمارا مقصد پیدائش بنایا، عبادت بتایا کہ تم عبادت کرو، اس کی لیعبدون کا مطلب ہے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عبادت 5 حصوں میں تقسیم فرما دی اللہ نے، 5 حصوں میں۔ سب سے پہلا حصہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو، ہمارا یقین درست ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم ایمان کے تحفظ کا انتظام کریں، ایمان کی حفاظت کا انتظام کریں، بقائے ایمان کے لیے کوششیں کریں، محنتیں کریں، اپنے نفس کو مجاہدے پر لائیں، اپنے نفس کو قرآن و حدیث کا پیکر بنائیں، اپنے نفس کو قرآن سنت کا علمبردار بنائیں، قرآن و سنت کا عاشق بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار یہ بات فرمائی، ایمان لاؤ نیک عمل کرو، ایمان لاؤ نیک عمل کرو، کیونکہ ایمان کو مضبوط رکھنے میں نیک عمل کا بہت بڑا دخل ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ہمارا عقیدہ درست ہو جائے۔ آج ہم شرک میں مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہیں۔ ایک ساتھ آج علم نے فرمایا حدیث میں کہ مجھے اپنی امت پر شرک اصغر کا اور شرک خفی کا بہت ڈر ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شرک اصغر شرک خفی کیا چیز ہے؟ فرمایا شرک اصغر شرک خفی یہ ہے کہ آدمی عمل کرتا ہے اور اس میں ریاکاری کی نیت کرتا ہے، یوں سوچتا ہے کہ لوگ مجھے جو ہے دیکھیں گے، یہ شرک اصغر ہے۔ ہمیں تصور بھی نہیں جاتا کہ ہم شرک اصغر میں مبتلا ہو گئے، ہم دکھلاوے میں مبتلا ہو گئے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، الریاء شرک، دکھلاوا شرک ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، اللہ کے سامنے گئے، اللہ نے کہا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا توحید لے کر آیا ہوں، اللہ تیرے ساتھ کبھی شریک نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا دن رات کو عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت آج جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو آپ نے کہا تھا کہ رات دودھ پیا تھا، پیٹ میں درد ہو گیا۔ کہاں نہیں تھی توحید تمہاری اس ٹائم؟ کیا دودھ کے اندر طاقت تھی کہ وہ پیٹ کا درد کر دیتی؟ کیا کسی دوا کے اندر طاقت ہے کہ وہ شفا دے دیتی؟ کسی دنیا کی کوئی چیز کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا اور سواری کے پیچھے بٹھا کر ان کا ایمان مضبوط کرا، ان کا یقین بنایا، ایمان کامل اور ایمان مستحکم بنایا، اور کہا وعلم، اے میرے چچا کے بیٹے اچھی طرح سن، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لن ينفعوک بشیء الا قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا ان يضروک علی بشیء لن يضروک الا بشیء قد كتبه الله علیک۔ فرمایا ساری امت تجھے مل کر نفع دینا چاہے، اے ابن عباس ذرہ برابر نفع نہیں دے سکتی۔ ساری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارے عقیدے اتنے کمزور کہ 23 گھنٹے والوں کے بعد لائن لگی پڑی ہے کہ جی میرا کاروبار بند کر دیا، میرے اوپر جادو کر دیا، میرے اوپر یہ کر دیا، میرے اوپر وہ کر دیا۔ ارے کون سی طاقت ہے جو کسی کے رزق کو بند کر دے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو کسی کے رزق کو بند کر دے؟ عقیدے کی اتنی کمزوری ہو گئی، اللہ کی پناہ، ایمان کی اتنی کمزوری ہو گئی، اللہ کی پناہ۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ نفع دینے والی ذات، نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ عبادات کا اہتمام کریں، عبادات کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، چاہے بدنی عبادت ہو چاہے مالی عبادت ہو، دونوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 حدیثوں میں نماز کا حکم دیا ہے، 2000 حدیثوں میں۔ قرآن کریم کے اندر 82 جگہ پر نماز کا حکم ہے، 82 جگہ پر نماز کا حکم ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مرتد ہے اور اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے جب تک وہ نماز چھوڑنے سے توبہ نہ کر لے۔ آج مسلمانوں کی مسجدیں ویران پڑی ہیں، ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسپتالوں میں بھیج دیا،
جاؤ اسپتالوں میں. ہم نے مسجدیں ویران کر دی, اللہ نے کورٹ کچہریوں میں ہمیں بھیج دیا, جاؤ مقدمے بازیوں میں. ہماری مسجدیں رو رہی ہیں, مسجد کی طرف دیوار رو رہی ہے. مسجد کو خوبصورت بنانا کمال نہیں ہے, مسجد کو نمازوں سے, اللہ کے ذکر سے, تلاوت کلام اللہ سے آباد کرنا یہ کمال ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا, اے علی یوشک ان یاتی علی الناس زمان, ایک وقت آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, اسلام کا صرف نام باقی رہے گا کہ ہاں اسلام بھی کوئی مذہب ہے. نئے نئے دیندار پیدا ہوں گے, اور وہ دیندار ایسے ہوں گے, ان کے لباس دینداروں کے ہوں گے, لیکن ان کے ذہن یہودیت سے متاثر ہوں گے, عیسائیت سے متاثر ہوں گے. وہ اسلام میں تجدید کرنا چاہیں گے, اپنی رائے پیش کرنا چاہیں گے, نیا دین بنانا چاہیں گے. انہیں قرآن اور حدیث کی باتیں پرانے زمانے کی باتیں لگنے لگیں گی. وہ اپنی عقل کو اتنی دوڑائیں گے, ارے یہ کیا چیز ہے نماز, یہ کیا چیز ہے روزہ. انہیں قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے میں اپنی ضلالت نعوذ باللہ محسوس ہوگی. اسلام کا صرف نام باقی رہے گا, صرف نام رہے گا. آج ان حالات سے گزر رہے ہیں, اسلام کا نام باقی ہے. ہماری مسجدوں کے حالات ہم لوگ دیکھیں اپنے کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. مسجدوں کے اندر کئی مسجدوں کے ایسے واقعات سامنے آئے, امام صاحب بیچارے ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں کہ بھائی مسجد میں 15 منٹ ہو گئے فجر میں, ایک آدمی ایسا نہیں جو تکبیر پڑھ دے اور جس کو امام نماز پڑھا دے. یہ مسجدوں کا حال ہے, اور ہم چاہتے ہیں مدد ہماری ایسی آئے کہ جو بدر میں آئی تھی. حالات آپ دیکھیں دنیا کے کیوں خراب ہو رہے ہیں, اس لیے خراب ہو رہے ہیں کہ حالات کا تعلق مسلمانوں کی عملی زندگی سے. مسلمانوں کی عملی زندگی جیسی ہوتی ہے, آسمان سے حالات کے ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں. مسلمانوں اپنے حالات بدلیں گے ہم تو اللہ رب العزت دنیا کے حالات بدلے گا. اپنے اعمال بدلیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ دنیا کے ہمارے حالات بدلے گا. ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے, مسجدوں کو بے آباد چھوڑ دیا ہے, مسجدوں میں ہمارا دل نہیں لگتا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح کے اندر لکھا ہے, المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء, کہ ایمان والا جب مسجد میں آتا ہے اس کو ایسا سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے. اور ملا علی قاری نے لکھا ہے جب منافق مسجد میں آتا ہے اس کا دل اس طرح گھبراتا ہے, اس طرح گھبراتا ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندے کا دل گھبراتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں آئے, فٹافٹ آئے اور نماز پڑھی اور جو ہے ٹھونگے ماری اور ایک دم نکل گئے. مسجدوں کو ہم نے آباد نہیں کیا. اسلام کے ہم صرف نام لیوا ہیں, بڑے سے بڑا کام جو ہے ہم کر بیٹھتے ہیں, لیکن ہمیں یہ خیال تک نہیں ہوتا ہمارا اسلام ہمارے اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اور اگر کسی سے اسلام کے تعلق سے بات کرے تو مفتی اعظم بن جاتا ہے. ہر آدمی آسمان سے اوپر زمین کے نیچے کی باتیں بتاتا ہے, ایسے مسئلے بتا دیتا ہے کہ جو کسی کتاب کے اندر جو مسئلہ لکھا نہیں ہے. ہم اتنے بڑے اسلام کے جانکار بھی بن جاتے ہیں, حالانکہ ہمیں اسلام کے الف کا بھی نہیں پتا کہ اسلام کا الف کیا ہے, مزاج شریعت کیا ہے, مذاق شریعت کیا ہے, شریعت کیا چاہتی ہے, مقصد شریعت کیا ہے, اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتے کیا ہے. حضرت علی کو حضور نے فرمایا کہ اے علی, ایک وقت آئے گا مسجدیں خوب بنائیں گے لوگ لیکن نمازیوں سے خالی ہوں گی. ایک وقت آئے گا اے علی کہ قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے, عمل کرنے والے ختم. کہاں ہے قرآن؟ قرآن کو تاج کی زینت بنا دیا. قرآن کریم کو علامہ اقبال نے کہا تھا قرآن کریم کو ثواب کی چیز بنا دیا کہ بھائی مر جائے گا کوئی بس ثواب مل جائے گا, وہ جتنا ہے. قرآن کریم جس شوق سے مسلمان صبح کو اٹھ کر اخبار پڑھتا ہے, اگر اس سے آگے شوق میں قرآن پڑھ لیتا تو عرش الہی تک پہنچ جائے. اخبار پڑھنے کا شوق زیادہ ہے, قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے ہمیں. کتنی تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی وہ مر رہی ہے اور ان کو الحمد الشریف بھی صحیح یاد نہیں ہے.
قرآن کریم کی 4 سورتیں ان کو یاد ہیں اور ہر نماز میں وہی 4 سورتیں لوٹاتے ہیں. کہاں گیا ہے قرآن؟ تاکہ زینت بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے؟ کہاں گیا قرآن؟ قرآن دستور حیات ہے، قانون حیات ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز قرآن کے اندر مضمر ہے. قرآن کریم کتنی عظیم کتاب ہے. ساری دنیا قرآن کریم پڑھ کر دنیا کے جو فائدے ہیں ان فائدوں سے استفادہ کر رہی ہے، اور مسلمان غفلت کی زندگی میں اس نے بس قرآن کریم کو، کسی کی دکان کھلے گی 5 بچوں کو بلا لیا سورہ یاسین پڑھ جاؤ، کسی کا مکان بنے گا 10 بچوں کو بلا لیا بھائی قرآن کریم پڑھ جاؤ. بس یہ مسلمان کا اور قرآن کا رشتہ رہ گیا، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. کبھی وہ پوچھتا ہے کہ میں نے دکان کھولی ہے، قرآن تجارت کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ کبھی وہ پوچھتا ہے کہ بھائی میں نے جو ہے نیا مکان بنایا ہے، قرآن کریم گھریلو زندگی کے تعلق سے ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ کبھی کوئی مسلمان آ کے یہ معلوم کرتا ہے کسی عالم سے کہ ہمیں آپ قرآن کریم کے اسباب بتائیں، ہمیں آپ درس حدیث دیں، ہمیں بتائیں کہ ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق کیسے گزرے گی؟ ذرا سا خیال نہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنی زندگی کو پلٹو، اللہ کی طرف آؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ آؤ تمہارے رب کی طرف. تمہارا رب تمہاری مغفرت کا اعلان کرتا ہے، تیز آؤ، چل چل کر آؤ. ہم نے اس رب کو بلا دیا جو ہر وقت ہمیں یاد رکھتا ہے. عثمان نقدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت کو جانتا ہوں جب میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہے. مریدوں نے کہا حضرت وہ وقت کون سا ہے؟ فرمایا جس وقت میں زمین پہ اللہ کو یاد کرتا ہوں، آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے. اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو. زندگی سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیات قبل الممات، مرنے سے پہلے زندگی کی قدر کر لو. شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو. هل تنظرون الا الى فقر منسن، فقیر بھلا دینے والی فقیری سے پہلے نیک عمل کر لو. غنی متقن، سرکش بنا دینے والی مالداری سے پہلے نیک عمل کر لو. مرض مفسد، عقل دماغ کو خراب کر دینے والی، جسم کو ہلاک کر دینے والی بیماری سے پہلے نیک عمل کر لو. حرم مفند، عقل کو خراب کر دینے والے بڑھاپے سے پہلے نیک عمل کر لو. موت مجہد، رخصت کر دینے والی موت سے پہلے نیک عمل کر لو. ابھی دجال کے نکلنے سے پہلے نیک عمل کر لو. ابھی قرب قیامت سے پہلے، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو. اگر تم نیک عمل نہیں کرو گے، تم نمازیں چھوڑتے رہو گے، تم روزوں کو چھوڑتے رہو گے، تم شریعت کے مطابق اپنا لباس نہیں بناؤ گے، تمہاری داڑھی شریعت کے مطابق نہیں ہوگی، تمہارے چہروں پہ سنت سجی ہوئی نہیں ہوگی، تمہارے سروں پہ ٹوپی نہیں ہوگی، تمہارا لباس شریعت کے مطابق نہیں ہوگا. مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے اوحی اللہ الی نبی من الانبیاء، اللہ نے ایک نبی کو وحی فرمائی اور جو فرمایا اس نبی کو وحی کر کے دیکھو ایسی جگہ مت جانا جہاں میرے دشمن جاتے ہو، ایسا لباس ملابس اعدائی، ایسا لباس مت پہننا جو میرے دشمنوں کا لباس ہو. مسلمان اپنا ہیرو، مسلمان اپنا جو ہے ہیرو کسے مانتا ہے؟ ارے حضرت نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ہمارے ہیرو فلمی ایکٹر بن جائیں؟ یہ ناچنے گانے والے جن کے چہروں پہ ظلمت اور سیاہی برستی ہے، 24 گھنٹے شیاطین کے اڈوں پر رہتے ہیں، 24 گھنٹے جو ہیں یہ رات کیا دن کیا اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، یہ لوگ ہمارے ہیرو بن جائیں گے. اور ہم کہتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. ارے ہمارے ہیرو حضرت نبی علیہ السلام ہے، ہمارے ہیرو ان کے وارث علماء ہیں، ہمارے ہیرو ہمارے اکابر بزرگان دین ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اَنَّجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، اللہ سے ڈرنے والے اور علی الاعلان گناہ کرنے والے ہم برابر نہیں کریں گے. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، اللہ کے حکم کے آگے سر
سر جھکانے والے اور اللہ کے حکم سے منہ موڑنے والے برابر نہیں ہوں گے. اللہ برابر نہیں کرے گا. اللہ کی صفت ہے انصاف کرنا. ایک آدمی اپنی اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے اور ایک آدمی اپنی خواہشات کا پجاری بنا ہوا ہے اور منصب خواہشات کی تابعداری کر رہا ہے اور اپنی خواہشات پہ عمل کر رہا ہے. کیا وہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اللہ قرآن میں کہنا نہیں ہوں گے برابر. انصاف کی ترازو ہوگی. وہاں ولا تنفعوا الشفاعہ، سفارش کسی کی نہیں چلے گی. ولا يؤخذ منها عدل، فدیہ نہیں لیا جائے گا کہ پیسے دے کے چھڑوا دیا جائے. ولا هم ينصرون، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا. ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر آدمی کو اپنا کیا کام آئے گا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ایک نیکی ذرہ کے برابر کی ہوگی. اللہ کہتے ہیں ووجدوا ما عملوا حاضرا، وہ بھی سامنے. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ایک برائی ذرہ کے برابر کی ہوگی، وہ بھی سامنے. اور انسان تعجب سے کہے گا مالی حاضر کتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، نہ تو چھوٹے گناہ چھوڑ دیے نہ بڑے گناہ. اس نے تو میری زندگی کی ساری ویڈیو بنا کر رکھ دی ہے. اگر اللہ نے قیامت کے دن ہمیں کہہ دیا بیوی کی ویڈیو زندگی کے شوہر کو دکھائی جائے، شوہر کی ویڈیو بیوی کو دکھائی جائے، استاد کی ویڈیو شاگرد کو دکھائی جائے، شاگرد کی ویڈیو استاد کو دکھائی جائے، پیر کی زندگی کی ویڈیو مرید کو دکھائی جائے، مرید کی زندگی کی ویڈیو پیر کو دکھائی جائے، یقین جانیے گا ہم اپنی وہ ویڈیو نکالنے سے پہلے جہنم میں جانا پسند کریں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری کمائی کی زندگیاں کیسے گزری ہیں. ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے وہ اللہ سے کتنا تعلق رکھتا ہے، اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں کتنا ٹائم وہ اللہ کے لیے دے رہا ہے، کتنی محنت وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. اللہ کا ذکر اس کی زبان سے اور اس کے دل سے کتنا ہو رہا ہے. ارے امت کا حال یہ ہو گیا، شراب کے ٹھیکوں میں مسلمان مر گئے، زنا بیٹوں میں مسلمانوں کو موت آ رہی ہے، زنا کرتے کرتے مسلمانوں کو موت آ رہی ہے. مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس کے سر کے اوپر آ جاتا ہے، اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اللہ قاری نے فرمایا اگر اس حالت میں موت آ جائے، اللہ نہ کرے کہ ایمان کے بغیر ہی ہو جائے گا اور اس حال میں ہوتا قیامت کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اگر ہم زنا کرتے ہوئے مر رہے ہیں، شراب پیتے ہوئے مر رہے ہیں، نشہ کرتے ہوئے مر رہے ہیں، اسے پیتے ہوئے مر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے مر رہے ہیں، ذرا سوچو کہ اگر ہم گناہ کا موقع ہو اور ایک جانور ہمیں یہ دیکھ رہا ہو، ہم ایک جانور کی نگاہوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، اس جانور کو ہٹانے کا پتہ کریں گے. اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے میرے بندے تیری حیثیت اس جانور کے برابر ہی نہیں تھی. کیا تجھے خیال نہیں آیا تھا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو مجھے اپنے دیکھنے والوں میں سب سے کمتر سمجھتا تھا، سب سے کمتر سمجھتا تھا کہ تو دنیا کے کسی چیز کے آگے غلامی کرتا تھا، لیکن میں تجھے پتہ تھا کہ میں بند کمروں میں بھی دیکھتا ہوں، تجھے پتہ تھا کہ میں بازاروں میں بھی دیکھتا ہوں، تجھے پتہ تھا میں اڈوں میں بھی دیکھتا ہوں، تجھے پتہ تھا میں چوراہے میں بھی دیکھتا ہوں، تجھے پتہ تھا ساری دنیا سو جائے، اندھیری رات چھا جائے، تاریکی آ جائے، ظلمت آ جائے، کالا پہاڑ ہو، اس کالے پہاڑ پہ کالی کیڑی چل رہی ہو، اس کالی کیڑی کو بھی دیکھتا ہوں، لیکن تم نے مجھے ایسا سمجھا کہ میرے دیکھنے کو تم نے اگنور کر دیا اور تجھے گناہ کرتا رہا. کیا جواب ہوگا قیامت کے دن ہمارے پاس؟ میرے بھائیوں، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، حکومت والے چلے گئے، مال و دولت والے چلے گئے، قارون چلا گیا، حامان چلا گیا، شداد چلا گیا، فرعون چلا گیا، سکندر چلا گیا، بڑے بڑے حاکم چلے گئے. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم بھی چلے جائیں گے. کامیاب ہے وہ لوگ جو مرنے سے پہلے اپنی تیاری کرتے ہیں کہ ہاں بھائی مرنے کے بعد ایک دائمی زندگی آ رہی ہے، قبر کے حالات ہیں، نشر کے حالات ہیں،
حشر کے حالات ہیں، کیا ہوگا جب نبی نفسی نفسی پکاریں گے، ہمارا راستہ کیا بنے گا؟ کبھی ہم نے تصور کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ آج موقع ہے، اپنی زندگی کو بدل دو، اپنے عقائد درست کرو، عبادتوں کا جب موقع ہے عبادت کرو، اپنے معاملات درست کرو، لین دین درست کرو، حقوق العباد پہ دھیان رکھو۔ جس بندے حضرت تھانوی کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت مختصر سی نصیحت کر دو، لمبی چوڑی نصیحت نہیں سنتا۔ حضرت نے فرمایا جس کا جو حق ہے اس کو دے دینا، دو لفظوں میں بات کرو، ماں کا جو حق ہے وہ اس کو دے دے، بہن کا جو حق ہے اس کو دے دے، بھائی کا جو حق ہے اس کو دے دے، بیٹی کا جو حق ہے اس کو دے دے۔ بیٹی کا حق صرف اتنا کہ شادی کر دی ختم، اور میراث کا حدیث شریف روایت ہے، جس نے میراث نہیں اللہ اس کی جنت کی میراث پائے، ختم معاملہ، چاہے جتنی لمبی عبادتیں کرتے رہے، ہمارا دھیان نہیں جاتا بچوں کی میراث کی طرف۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، وہ کسی آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو وہ بیمار تھے، چراغ جل رہا تھا، جیسے ہی وہ پہنچے چند منٹ بیٹھے، عورت جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، اگر ان کے انتقال ہو تو بزرگ نے چراغ کو بجھا دیا اور اندھیرے میں نکل گئے۔ خادموں نے کہا کہ حضرت آپ نے چراغ کو بجھایا، وہاں اندھیرا ہو گیا۔ فرمایا کہ بھائی جب تک وہ زندہ تھا چراغ کے اندر جو تیل تھا اس کی اجازت سے جل رہا تھا، اس کے مرتے ہی اس کے وارثوں کی طرف اس کی اجازت سے منتقل ہو گئی اس تیل کے اندر، اور ہمارے لیے اس تیل سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں تھا جب تک اس کے وارثوں کی اجازت نہ ہو، اس لیے میں نے تیل سے بچنے کے لیے چراغ بجھا دیا۔ یہ ہمارے اکابر کی احتیاط تھی۔ اور ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ میراث دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو، میراث دی ہے ہم نے اپنے بھائی بہنوں کی، شادی کر دی اور ایک کام معمول بنا دیا، ختم، جہیز دے دیا، اس کا حصہ ختم۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا جنت کی میراث تمہاری ختم اگر تم نے میراث نہ دی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ کی تفسیر علماء نے کی ہے، وہ آدمی میراث نہیں دے گا، اللہ کہہ رہے ہیں يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو احترام میں داخل کریں گے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ کتنی خطرناک بات ہے، اور اس کو ذلت والا عذاب دے گا۔ میراث کا دھیان دو، بچوں کی میراث دو، باپ کے سارے حصے کے مالک اس کی مذکر اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے حصے کو اجاگر کرنے کے لیے جو کہا کہ لڑکیوں کو اتنا دو جتنا دو لڑکیوں کو ملتا ہے، یہ انداز اپنایا، یہ نہیں کہا کہ لڑکے کو ڈبل دے دو، یہ فرمایا جتنا دو لڑکیوں کو ملتا ہے لڑکی کا حصہ مضبوط ہو جائے، کیونکہ لڑکی جو ہے مانگتی نہیں، وہ شرماتی ہے۔ ہم بڑے شوق سے گئے کہ ہم نے دے دیا، ہماری بچی ہے، ہماری بہن تو مانگتی نہیں، اسے پتہ ہے نا ملنا نہیں کچھ، ارے اسے پتہ ہے کہ اسے ملنا نہیں کچھ، ایک پائی کا حساب لگا کر یہاں دے دو، کل قیامت کے دن آسانیاں ہو جائیں گی، سہولتیں ہو جائیں گی ہمارے لیے۔ اپنے حقوق العباد کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں بیان کی گئی ہمیں انہیں اخلاص للہیت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے کریم اللہ، بہت ہم یاد رکھتے ہیں، خطا وار ہیں، قصور وار ہیں، لغزش وار ہیں، اللہ کی نافرمانی میں اللہ مبتلا ہے، قدم قدم پہ حکم عدولیہ ہے، قدم قدم پر اللہ نافرمان ہے۔ اے کریم اللہ، ہمارا کون ہے تیرے سوا؟ اے رحیم اللہ، گناہ کرتے ہیں پھر تیری رحمتوں کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں تیری رحمتوں کی طرف، تیری رحمتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کو رحمت سے میں ڈھانپ لے۔ اے اللہ، بہت گندے ہیں لیکن اللہ تیرے بندے ہیں۔ اے کریموں کے کریم اللہ، رحیموں کے رحیم اللہ، کون سا در ہے تیرے در کے علاوہ جس در پہ جا کے اللہ
اے اللہ اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، صرف تیرا در ہے جو رات کو بھی کھلتا ہے، دن کو بھی کھلتا ہے، بڑوں کے لیے بھی کھلتا ہے، چھوٹوں کے لیے بھی کھلتا ہے، گنہگاروں کے لیے بھی کھلتا ہے، تقوی والوں کے لیے بھی کھلتا ہے۔ اے اللہ نے اپنے در سے محروم نہ فرما، یہ پورا مجمع اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں عافیت عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما، ایمانی جسمانی روحانی عافیت عطا فرما، سلامتی نصیب فرما۔ اللہ ہماری یہاں عام وہ بات کہنے کو اللہ قبول فرما، جن باتوں نے سنا اللہ ان کے سننے کو قبول فرما، جنہوں نے کوششیں کی اللہ کی کوششوں کو قبول فرما، اللہ ان باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اخلاص و للہیت عطا فرما، اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما۔ اے کریم اللہ، اس وقت فلسطین کے حالات بڑے نازک بنے ہوئے ہیں، میرے اللہ قبلہ اول ہماری بدعملی کی وجہ سے ہم سے چھن گیا، اے اللہ ان لوگوں کی نصرت فرما، مدد فرما، ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے، میرے اللہ یہودیوں کو عبرت کا نشان بنا دے، مسلمانوں کو متحد ہو کر ان کے خلاف سفارائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تیرے دربار میں اللہ دعا کر سکے، میرے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ یتیم ہو رہی ہے بچے، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، اللہ ہمارا قبلہ اول کی دو دیواروں سے قوموں کی آوازیں میرے اللہ یہ سب ہماری بدعملی کی وجہ سے، اللہ ہمارے قبلہ اول کو واپس فرما، اسلام دین ایوبی بھیج دے، محمود کستوری بھیج دے، اللہ اسلام دین ایوبی جیسا بہادر بھیج دے، اللہ یہودیت اور عیسائیت کے اتحاد کو ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما، میرے اللہ اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں، اللہ ان کو زمین دوست فرما، اللہ ان کو زمین دوست فرما، اللہ تمام اسلامی ممالک میں اتفاق پیدا فرما، سب کو قرآن اور سنت میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہتے تھے نہیں مانگ سکے، اے کریم اللہ بن مانگے ہمیں عطا فرما، ہماری عمروں میں برکتیں فرما، ہمارے علماء اہل حق کی حفاظت فرما، اور ہماری دعاؤں کو حضرت نبی علیہ السلام کے واسطے میں قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔